الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أرادوا وما كان حتى أريدوا فطوبى لهم من مراد مريدوا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری جھولی محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے
محمد کے میرے ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے ہیں جدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سننے والے دوستوں، بھائیوں، آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے ایذائے مسلم اور پڑوسیوں ہمسایوں کے حقوق۔ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا سنگین موضوع ہے یہ۔ پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ حدیث پاک نسائی شریف کے اندر بھی ہے اور ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی کتاب انباء الحی ان کلامہ المسعود لکل شیء کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، یعنی قرآن ہر شے کا بیان یہ کتاب ہے، اس میں حدیث پاک لکھی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی پاک صاحب اولاد مدینے کی تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ جو میرا غلام جہاں سے بھی مجھ پر دروشی پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے آ کر کہتا ہے، پیارے آقا یا رسول اللہ، فلاں بن فلان نے آپ پر دروشی پڑھا ہے۔ یعنی وہ فرشتہ تمام کا دروشی سن کے میری بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ نے یہ میری قبر پر، میری تربت پر اس فرشتے کو مقرر فرما رکھا ہے۔ اب یہاں سے بالکل موٹی سی حدیث پاک میں جو آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر پر جو مقرر فرشتہ ہے وہ پورے دنیا والوں کے درود شریف کو سن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ کوئی کہاں سے پڑھتا ہے، جہاں سے بھی پڑھتا ہے، ملک کے کسی کونے کے اندر بھی ہے، تو موٹی سی بات یہ ہے، یہ فرشتے کی شان ہے، یہ فرشتے کی سماعت ہے کہ وہ کتنا سنتا ہے، کہاں سے سنتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو فرشتوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آقا مولا محمد علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ یہ سماعت ہے فرشتے کی، تو سماعت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہ حدیث پاک پہلی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے حقوق اس انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ آج ہمارے اندر ایذائے مسلم، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنا، ان کی عیب پوشی کو تارا تار کرنا، ان کی عیب جوئیاں کرنا، عزت پار کرنا، یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہر بندہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن سنیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں یعنی تنگ کرتے ہیں، ان کی عزت کو پار کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں،
تو کیا آگے فرمایا بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، فرمایا کہ تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کو کافر بڑے تنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ اے کافروں تنگ نہ کرو مومنین کو، نہ تنگ کرو مردوں کو، نہ تنگ کرو مومنین عورتوں کو۔ لیکن فرمایا مفسرین نے کہ یہ حکم عام ہے، یہ مسلمان کے بارے میں بھی ہے، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تنگ نہ کرے، اس کو نہ ستائے، اس لیے کہ ایذائے مسلم یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کرنے میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بیچارے ہمسائے کے حالات کیسے ہیں، ہمارا ہمسایہ بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، یا وہ بیچارہ کتنی کے اندر موجود ہے، بیچارہ بیمار ہے، اذیت میں ہے، لیکن ہمیں اپنی سر فکر ہوتی ہے کہ بس میں ٹھیک رہوں، میرا کھانا پینا ٹھیک ہونا چاہیے، میری اولاد بچے خاندان گما محفوظ ہو، ساتھ والے بھائی کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ لازمی یہ نہیں ہے کہ ساتھ والا ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو یا ہمارا سگا کزن ہی کیوں نہ ہو، کوئی بیچارہ غیر آپ کے ساتھ اگر آباد ہے، آپ کو پڑوس سے غیر ہی ہے، تو یہ سوچئے کہ مسلمان تو ہے نا، اہل ایمان تو ہے نا، مومن تو ہے نا، کلمہ پڑھنے والا تو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ حضور نبی پاک نے کیا اس کے حقوق بیان فرمایا پڑوسیوں کے بارے میں۔ آج ہمارے ہمسائے بیچارے وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ پوچھے نہ جا کر اڑوس پڑوس سے، اڑوس پڑوس والوں سے، یہ صاحب والا بھائی کیسا ہے آپ کا، جو تاثرات تک منع سن نہیں سکتا۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو صحابہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا جانتا ہے، آپ بتائیں کہ مسلمان کون ہے؟ کریم آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے منہ سے مسلمان بھائی محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ اللہ، آج ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا بیک گراؤنڈ، ہماری شخصیت، ہمارا مزاج، ہماری گفتار، رفتار، انداز یہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ آگے سنیے، کریم آقا نے فرمایا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے مومن کون ہے؟ اب سونے سرکار نے فرمایا سنو، مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے یعنی اس کے اپنے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں، اس سے اپنے مسلمان بھائی اور ایمان والے اس کی جان اور مال سے محفوظ رہیں۔ مومن وہ ہے، یہ مومن کی تعریف ہے۔ آج ہم سے کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، آج المیہ یہ ہے کوئی جان ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، بری فکر رکھتے ہیں، برا ذہن رکھتے ہیں۔ آقا کریم کے غلاموں، میرے کریم آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جس کی کسی اور مسلمان بھائی کا مال اور جان اس سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو ایذا دینا یا اس کو تکلیف پہنچانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ 3 بار فرمایا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض پیش کی، کریم آقا 3 بار آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ جس کی برائی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے۔ گویا کہ جس کا ہمسایہ محفوظ ہم سے نہیں ہے نا، اگر ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، ہمارے گھر کے ساتھ جڑا گھر، ہمارا محلہ اگر ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہماری برائیوں سے محفوظ نہیں ہے، تو کریم آقا کے فرمان کے مطابق وہ بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے 3 بار فرمایا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جس کی برائی سے اس کا بھائی، اس کا پڑوس، اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلتے ہیں، ایک شخص آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں، کریم آقا مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب حدیث پاک بڑی کمال کی ہے، اور یہ حدیث پاک شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ عرض کیا اس شخص نے، کریم آقا مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے، ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ بولے سبحان اللہ۔ جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ کریم آقا نے فرمایا نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ کیا فرمایا؟ نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ اب انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا، کریم آقا نیکیاں تو میں کروں گا، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میں نیک بن گیا ہوں؟ یہ اندازہ کیسے ہوگا؟ یہ میرا نیک عمل، اس کی مقبولیت کی نشانی کیا ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں، سنو اے سوال کرنے والے، سن، تو کہتا ہے نیکیاں تو کر لوں گا، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ تمہارا ہمسایہ بتائے گا، تمہارا پڑوس بتائے گا، اگر تم اس کی نگاہ میں اچھا ہے، تمہارا عمل بھی قابل قبول ہے۔ گویا کہ ہماری نیک نامی کا جو معیار ہے، ہمارے نیک اعمال کا جو معیار ہے، وہ سرکار کی فرمان کے مطابق پتہ چلے گا ہمارے پڑوس والوں سے، ہمارے ہمسایوں سے۔ کریم آقا نے فرمایا اگر تیرا ہمسایہ یہ کہہ دے کہ یہ نیک بندہ ہے تو نیک ہے، اگر تیرا ہمسایہ، تیرا پڑوس، تیرا گواڈی یہ کہہ دے یہ گناہگار ہے، یہ برا ہے، تو گناہگار ہے، تو برا ہے، پھر تو اچھا نہیں ہے۔ آج ساڑھے اندر ایک چیز موجود ہے کہ ساڑھے محلے کے اندر ساڑھے اڑوس پڑوس ساڑھے زبان تو محفوظ نہیں ہیں، ساڑھے حق تو محفوظ نہیں ہیں، ساڑھے کردار تو محفوظ نہیں ہیں، ساڑھے گفتار تو محفوظ نہیں ہیں۔ اے وجہ کے لئے اسی لوگ اس چیز کی عمل نہ کر رہے۔ سونے سرکار نے فرمان یہ دس لیا کہ تہاڑی نیک نامی، تہاڑے اے مسلمان بھائیوں نے حقوق کے منحصر ہیں، اور مسلمان کے مسلمان پر حقوق بھی ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا اگر تیرا بھائی، تیرا پڑوسی، ہمسایہ بیمار ہو، اس کو دیکھنے کے لیے جایا کر، اس کو دیکھنے جا، اس کی عیادت کر۔ اگر بیچارہ وہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اسے کھانا پہنچا۔ اگر بیچارہ وہ مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جا۔ یہ کتنے حقوق ہیں، لیکن افسوس آج اس دور میں المیہ یہ ہے اور فکر یہ کرنی ہے، سوچ یہ
یا اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، تو یا خدا تو ہمیں ایسی توفیق نہ عطا فرما، ایسا وقت بھی نہ عطا فرما کہ جب ہماری زبان سے کسی مسلمان کے بارے برائی نکلے۔ ہر وقت یہ سوچو بچار میں رہنا چاہیے کہ یار کہیں ہمارے کردار سے، ہمارے انداز سے، ہماری بول چال میں کسی مسلمان بھائی کا دل تو نہیں دکھا۔ یہ بات یاد رہے، اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنا، دل دکھانا، اس کے دل کو غم پہنچانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کعبے کی حرمت سے بڑا گناہ ہے مسلمان کی دل آزاری کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کعبہ شریف کی حرمت سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنا، اس کا دل دکھانا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آخری حدیث پاک طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا نے فرمایا من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ سونے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی، اس نے تکلیف مجھ محمد کو دی ہے، اور جس تکلیف مجھے پہنچائی ہے گویا اس نے رب کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے اپنے مسلمان بھائی کے حقوق تلف کرنا، دل دکھانا، دل آزاریاں کرنا، ان کے بارے میں برا سوچنا، پریشان کرنا، ان پر نوک جھوک کرنا، تان و تشنیع کرنا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، اللہ کے حقوق، جو اللہ کے حقوق ہیں، یہ صرف رب کے ہاں معافی سے، معافی طلب کرنے سے معاف رب فرما دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، ان میں دو چیزیں ہیں، معافی بھی ہے اور تلافی بھی ہے۔ معافی بھی ہے اور تلافی بھی ہے۔ جس بندے سے ہم نے زیادتیاں کی ہیں، جن کا ہم نے دل دکھایا ہے، جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، جن کو ہم نے پریشان کیا ہے، ہم نے ان سے بھی اپنا حق معاف کروانا ہے۔ اگر بندے سے اپنے حقوق معاف نہیں کروائے تو رب بھی ہمارے حقوق معاف نہیں فرمائے۔ رب کا بھی یہ حکم ہے کہ بندوں سے اپنی تلافی کرو، پھر میری بارگاہ میں معافی مانگو۔ لہذا اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر آج تک جس نے بھی کسی کا دل دکھایا ہے، کسی انداز سے بھی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، اپنا ہو، غیر ہو، اڑوس پڑوس، دوست یار ہو، جو بھی ہے، کوئی استاد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، جس کے بھی آپ دل دکھائے ہیں، اس سے معافی مانگیے۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، رب کے حقوق رب معاف فرما دے گا معافی سے، لیکن بندوں کے وہاں بڑی سخت پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔